بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت 69 اور 70، 69 اور 70۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ 69 کے اندر قالوا ادع لنا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ قاف زبر الف قا، اس کو اپنے موٹا پڑھنا ہے اور لام کو اپنے دال کے ساتھ ملا دینا ہے، واو اس میں نہیں پڑھی جائے گی۔ قالوا ادع لنا، اور آئین کا خیال رکھیے گا، یہاں اولانا نہیں پڑھ دینا بلکہ آئین کا جو صحیح ساؤنڈ ہوتا ہے یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ قالوا ادع لنا، آگے دیکھیے گا ربک، اس میں با کے اوپر تشدید ہے اور را کی اوپر حرکت ہے، اپنے را کو موٹا پڑھنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کو با کے ساتھ ملانا ہے۔ ربک، آگے یبین لنا، یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد لام جو کہ حروف یرملون میں شامل ہے، یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے، یعنی کہ بغیر غننے کے آپ نے یا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، اس میں نون کی آواز آپ نے نہیں دینی۔ یبین لنا، آگے دیکھیے گا ما لونها، اسے لام زبر واو لو، اسے لاؤ نہیں پڑھنا، لونها یہ درست نہیں ہے، لونها ما لونها۔ آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے، تو طا کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق، یعنی یہاں معنی کے اعتبار سے بات پوری ہو جاتی ہے، آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں اور آگے نئے سانس کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ قال انہ، نون کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ ہوگا اور ہا الٹی پیش ہے تو اسے لمبا کریں گے، ہا الٹا پیش ہو، انہ یقول، اس میں واو مدہ ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، یقول انہا، نون مشدد غنہ ہے، آگے بقرۃ، بقرہ با باریک ہے، قاف موٹا پڑھا جائے گا، قاف اپنے باریک نہیں کرنا، یہ ورنہ بقرہ ہو جائے گا، بقرہ نہیں بلکہ بقرہ، بقرۃ۔ اس طرح ایک اور لفظ کی بھی آپ تصحیح کر لیجئے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کی آواز اچھی ہو، جس کی تجوید اچھی ہو، تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں بھائی فلاں شخص کی قرت بہت اچھی ہے، قرت بہت اچھی ہے، تو یہ لفظ قرت نہیں ہوتا، قرت کے معنی اور ہیں، لفظ ہوتا ہے قراءت، تو آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ فلاں شخص کی قراءت بہت اچھی ہے۔ بقرۃ صفراء، یہاں صاد موٹا ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے را زبر الف مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بڑی مد ہے، حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہوں تو بڑی مد ہوتی ہے، اسے مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہا جاتا ہے، اور 4 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ صفراء، آگے لام الف لا کا رموز اوقاف میں سے لکھا ہوا ہے، تو یہاں لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، آپ نے یہاں رکنا بھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر صفراء آپ وقف کر بیٹھے ہیں، مطلب سانس آپ کا ٹوٹ گیا، اتنا لمبا سانس نہیں ہے، تو آپ نے پھر جب آگے پڑھنا ہے تو صفراء اس کو شامل کر کے آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ لام الف لا پر وقف نہیں ہوتا، ملا کے پڑھنا درست ہوتا ہے۔ جی دیکھیے گا اس کو، صفراء فاقع لونها، فاقع لونها، یہاں فاقع پہ تنوین ہے اور آگے لام یرملون کا ہے تو یہاں ادغام ہوگا، فاقع لونها تسر الناظرین، یہاں پہ نون کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، تو آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، تسرن ایسے،
جب بھی نون پہ شد ہو میم پہ شد ہو آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. تسر الناظرین. آگے دیکھیے گا نیکسٹ آیت جو ہے آیت 70. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. اس آیت مبارکہ کے اندر قالوا ادع لنا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے پہلی آیت کے شروع میں بتایا تھا کہ قوف کو اپنے الف کے ساتھ آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے اور لام کو دال کے ساتھ، دال حروف کلکہ میں، آئین کا بھی خیال رکھیے گا. قالوا ادع لنا ربك یبین لنا، یبین لنا میں کیا ہو رہا ہے ادغام، یعنی نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں ادغام تام ہوگا بغیر ہونے کے. ما ہی، یہاں پہ آگے لام الف لا لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں وقف نہیں کرنا، ملا کے پڑھنا ہے. ما ہی ان، نون مشدد ہے یہاں غنہ ہوگا. بقرہ، ان البقرہ تشابہ علینا، علینا اس کے بعد جو طا رموز اوقاف میں سے آپ یہاں بے شک سانس توڑ دیں اور آگے نئے سانس کے ساتھ آپ پڑھیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، یہاں پہ وَإِنَّا اس کے اندر ایک تو غنہ ہے، دوسرے اس کے اوپر جو مد ہے وہ چھوٹی مد ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ 4 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. انشاء، یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا. شاء، یہ بڑی مد ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر ہے. شاء، اگر اسے ملا کے پڑھیں گے تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا. شاء اللہ، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. لمہتدون. آیت کو پھر سنیے گا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعا میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.